سوات کے جو والی تھے، والی صاحب، اس زمانے میں اتنے زیادہ نخرے پخرے نہیں تھے، وہ لوگوں میں آ کے بیٹھتے تھے، بس زمینیں ساری اس کی تھی، لوگ اس کا تابع تھے، مالدار آدمی تھا، بہت ایک آدمی۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب ان کی مسجد میں پڑھاتے تھے، جن کا فتاوی ودودیہ ہے۔ تو والی صاحب کے گھر سے نوکر روٹی سالن لے آتا تھا۔ والی صاحب نیک آدمی تھے، ہر وقت مسجد میں طلباء اور حضرت کے پاس بیٹھتے تھے۔ تو والی صاحب ان کے ساتھ، اس نے سالن کا برتن پکڑ لیا تو والی صاحب نے کہا روٹیاں مجھے دو۔ سامنے ان کا گھر ہے، وہاں سے مسجد آ رہا ہے، یعنی وقت کا بادشاہ طالب علموں کا کھانا لے کے آ رہا ہے۔ طالب علم تو آزاد لوگ ہیں، ان کے سامنے تو کوئی اچھا بن ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں اگر احترام کسی کا کرتے تو استاذ کا کرتے ہیں، بس یہ وراثت میں ہے، اور کسی کو مانتے نہیں۔ تو اب بارش ہو رہی ہے، بہت شدید سخت بارش، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اب یہ ٹائم بھی برداشت نہیں کرتے کھانے کا جو وقت ہو گیا نا، میں طالب علموں کو پھر جلدی کھانا کھانا ہے۔ اب مسجد میں وہ جو چھوٹا کمرہ طلباء کے لیے بنا ہے، اس میں ایک طالب دوسرے سے کہتا ہے، یار زمنگا غوئے نندرالو چمنگتا راشن راڑی، والی سے وہ غوئے، وہ ہمارا بیل والی صاحب جو راشن لے کے آتا ہے آج نہیں لایا، بیل نے دیر کر لی۔ والی صاحب قریب تک آ گئے تھے، کانوں سے سن لی، اوہو ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ ہمیں بیل کہتے ہیں، ان کی ایسی تیسی، صبر کرو آئندہ یہ مجھ سے ایک نوالا نہیں کھائے۔ کھانا وانا رکھ کے والی صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بڑے غمگین و خفا ہوئے، دل میں سوچ رہے ہیں کہ جب میں نہیں آؤں گا، بیٹھوں گا ہی نہیں، کچھ بھیجوں گا ہی نہیں، یہ خود ختم ہو جائے گی، چلے جائے گی۔ انتہائی خفگان اور پریشانی میں رات کو جب والی صاحب سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی اور سب لوگ پریشان ہیں۔ جہنم پر پولیس رات کا پل باندھا گیا، جو بھی وہاں سے گزرتا ہے نیچے گرتا ہے۔ والی صاحب بھی ایک طرف کھڑے ہیں، رو رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ان طلباء کا ایک ریل آ گیا، پوری جماعت اکٹھی آئی۔ جب وہ پل صراط پہ پہنچے تو پل صراط کا پل یکدم یوں 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 بڑا ہونے لگا اور ایک پل بن گیا بڑا۔ طلباء سب چڑھ گئے، جب چڑھ گئے درمیان میں ایک نے کہا وہ ہمارا بیل رہ گیا ہوئے، اور لوگوں میں جو والی صاحب کھڑے ہیں یہ ہمارا بیل ہے۔ تو ایک طالب علم پیچھے بھاگا، والی صاحب کو بازو سے پکڑا کہ چلے نا حضرت، یہ سامنے حضرت کہتے ہیں، کمرے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ان کا ایمان یہ ہے۔ تو کہا کہ چلے نا حضرت، تو والی صاحب کو پار لگایا۔ جب والی صاحب ادھر اتر گئے، آنکھ کھل گئی، سوات کے بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ فجر کی نماز میں آئے، حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو سارا قصہ سنایا۔ تو دیکھو خرچ کرنے کا، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے انعامات دیکھو کیسے مل رہے ہیں، اسی کا بدلہ اللہ نے دے دیا کہ یہ جو تمہیں گالی پڑی ہے انشاءاللہ اس کا بھی بہترین صلہ ملنے والا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو حضرت عمر حسن کو اٹھاتے تھے، کسی دن حسین کو نہیں اٹھایا تو حسین نے اندر سے آواز دی کہ او میرے نانا جان کے اونٹ۔ حضرت عمر سب کام کرتے تھے نا، جو کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا حضرت عمر اٹھا کے لاتے تھے، جیسے اونٹ اٹھاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پلٹ گئے اور انہیں اٹھایا اور چوما اور ان کو کہا لو قلت ھذا یوم القیامہ لافوز عند اللہ، اگر یہی بات تم نے قیامت میں مجھے کہہ دی کہ اے میرے نانا جان کے اونٹ، تو بس اسی بات سے نجات ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ کے اونٹوں کو اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرمائیں جو تم سے زیادہ ہو۔ پہلا مرحلہ ہے، میں نے تنبیہ کی ہے، خرچ کرنے کی عادت ڈالنے کے اصول ہے۔ ہمارے مولانا صباح صاحب جو ہیں یہ بعض اوقات بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ایک دن مجھے کہتے ہیں
یہ طلباء علماء ہو کہ یہ خرچ کیسے کریں؟ وظیفہ ان کو دو، روٹی ان کو دو، کپڑا ان کو دو، قرآن شریف ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو. وہی اس کا اثر دور حدیث میں نظر آیا ہے نا. یعنی درجہ اعدادیہ سے لے کے سابعہ تک تمام درجات کے طلباء، چھوٹے چھوٹے اعدادیہ والے استاذوں کی دعوت ہے. ہماری کتاب ختم ہوئی، دور حدیث والے یارا خٹک جیب کے پیسہ خولشی ہوا وہ بور کم ہوتا بور میں کہوں نہ. دور حدیث والے دور حدیث والے کا مطلب کیا ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، جبکہ سب سے بڑا وظیفہ 500 روپے مہینہ ان کا ہے. واقعتاً عادت خراب ہو گئی. اور جو مدرسے ان کو کچھ نہیں دیتے وہ میں سمجھتا ہوں مجھ سے عقلمند ثابت ہوئے، وہ زیادہ ماہر ہے. ختم کے دن طالبوں کو مہمانوں کے لیے کھانا پکانے کی اجازت نہیں، اور یہاں 160 دیگ پکتے ہیں. 4-6 لاکھ ہم خرچ کراتے ہیں. عادت خراب ہو گئی بہت سخت. ہمارے پاس بزرگ اساتذہ مولانا یاسین صاحب یا سر استاد خوش ہوتے ہیں، طلباء سے دوستی ہوتی ہے، بھائی ہماری کتاب ختم ہو گئی کچھ تو لا. نہ یہ سابعہ تک تو ہوتے، دورے میں نہیں ہوتے. تو مولانا نے اس کے لیے ایک طریقہ بتایا کہ جب یہ وظیفہ لے نا تو ان کو کہا جائے 10 روپے جمع کرو چندہ 10، تاکہ ان کی عادت بن جائے، خرچ کرنے کی عادت ہو جائے نا. یہ تو اسی انتظار میں ہے کہ کچھ ملے. قرآن کریم تربیت کر رہے ہیں کہ جو تمہیں نہیں چاہیے تم سے زیادہ ہے وہ دے دو نا. نیم نانی گر خورد مرد خدا، نیم نانی گر خورد مرد خدا، بزل درویشاں کو ند نیمی دیگر. اللہ والے آدھی روٹی کھا کے آدھی کہتے کسی اور کو دے دے. کیا ضرورت ہے پوری روٹی کھا؟ نیم نانی گر خورد مرد خدا، بزل درویشاں کو ند نیمی دیگر. پادشاہ گر بگیرد ملک را، ہم چنا در فکر اقلیمی دیگر. بادشاہ کی اگر 7 سلطنتیں ہو جائے وہ کہے گا اور ملے. نواز شریف اور زرداری اور کڑی ان کو کوئی سیر کر سکا؟ پادشاہ گر بگیرد ملک را، ہم چنا در فکر اقلیمی دیگر. جتنا یہ بڑھتا ہے اتنا لوگوں کی پیاس بڑھتی. آئے ہائے شیخ سعدی تیری قبر پر لاکھوں رحمتیں ہو. کیسی قیمتی اشعار، بہترین باتیں قرآن کی تفسیر کر دیتے ہوئے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ خرچ کرتے ہیں کیا، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے. قُلِ الْعَفْوَ. مورخ ابن عساکر نے لکھا ہے پوچھنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے. ابو حیان نے کہا ہے عمر اور معاذ ابن جبل نے پوچھا ہے. اور ایک روایت میں کہ پوچھنے والے عمر ابن جموح ہے. قُلِ الْعَفْوَ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو تم سے زیادہ ہو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، یوں بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں، حکمتیں، مسئلے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم سوچو تو فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں. دنیا میں سوچو تاکہ آخرت میں نتیجہ نکلے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ ان کو کیسے رکھیں. احکام القرآن میں ہے کہ پوچھنے والے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہیں. تفسیر البحر المحیط میں ابو حیان نے کہا ہے ثابت بن رفاع انصاری ہے.
یتیموں کے بارے میں آیا تھا لا تقربوا مال الیتیم، نزدیک نہ جانا، تو پھر پوچھا کہ ہم کریں ان کے ساتھ کیا؟ قل اصلاح لهم خیر، آپ فرمائیں ان کی بہتری ڈھونڈنا بہتر ہے۔ ان کی اصلاح تب ہوگی ساتھ کھانا کھلاؤ، ساتھ لے چلو، ساتھ بٹھاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ کپڑے پہناؤ تاکہ وہ انسان بنے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ خلط ملت ہو جاؤ، فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتے ہیں فسادی کو بھی اور صلح جو کو بھی، کہ کون ان کے مال کو مال میں ڈال کے ہتھیانا چاہتے ہیں اور کون ان کے مال کو مال میں ڈال کے ان کے لیے بڑھانا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا پریشان کر دیتا تم کو۔ آنا کے معنی تکلیف، آنا، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، تکلیف اس طرح دیتا کہ حکم دیتا کہ ان کا برتن علیحدہ کرو، ان کے پیسے علیحدہ رکھو، ان کا بستر علیحدہ رکھو، ان کے اناج ادھر علیحدہ بو، ان کی فصل گھر میں نہیں لے علیحدہ کمرے میں ڈالو، بڑی تکلیف ہو جاتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہی۔ ولا تنکحوا المشرکات، نکاح نہیں کرو مشرک عورتوں سے، میلاد پڑھنے والی سے، مرثیہ پڑھنے والی سے، حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔